بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، اسلامیات کے مضمون اسلام اور جدید معاشی افکار و تحریکات کا آج ہمارا سبق نمبر 41 ہے، جس کا عنوان ہے اسلام کے معاشی اقدار۔ اور معاشی اقدار پہ جیسا کہ ہماری گفتگو چل رہی ہے، اور ہم نے عدل پچھلے سبق میں بھی پڑھا تھا، آج کے سبق میں بھی عدل پڑھ رہے ہیں، تو عدل کا حصہ دوم جو ہے وہ آج کے سبق میں ہوگا۔ تو نئے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے عدل کا معنی اور عدل کا مفہوم پڑھا تھا کہ عدل کا لغوی معنی کیا ہے، عدل کا اصطلاحی معنی کیا ہے، ساری تفصیلات ہم نے پڑھ لی تھی کہ وضع شیء فی محلہ عدل ہوتا ہے، وضع شیء فی غیر محلہ جو ہے وہ ظلم ہوتا ہے۔ ایسے ہی پچھلے سبق میں ہم نے اسلام سے پہلے جو عدل کی صورتحال تھی اس کے بارے میں گفتگو کی تھی، اور پھر اسلام میں عدل کی کیا اہمیت رہی، اور اسلام میں آ کر عدل کی کس طریقے سے وضاحت کی اور کس طریقے سے عدل و انصاف کو نافذ کیا، ساری تفصیلات ہم نے دیکھی۔ ایسے ہی عدل کی اقسام 4 اقسام تھیں، چاروں پر ہم نے بھی تفصیل پچھلے سبق میں گفتگو کی تھی۔ تو آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم عدل کی جو ایک قسم ہے معاشی عدل، اس پر گفتگو کریں گے، اور معاشی اعتبار سے عدل دیکھیں گے کہ معیشت میں عدل کا کیا کردار ہے۔ تو پیدائش دولت میں عدل کا کردار دیکھیں گے کہ دولت جنریٹ کرنے میں، اکتساب دولت میں، اکتساب رزق میں عدل کا کیا کردار ہے۔ پھر صرف دولت میں عدل دیکھیں گے کہ دولت کو خرچ کرنے میں عدل کا کیا رویہ ہے، کیا کردار ہے۔ ایسے ہی تقسیم دولت میں، انتقال دولت میں، ان چاروں میں ہم دیکھیں گے کہ عدل کا کیا کردار ہے۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم پیدائش دولت میں عدل کا کردار دیکھتے ہیں کہ دولت کو جنریٹ کرنے میں عدل کا کیا کردار ہے۔ تو پیدائش دولت میں سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے عدل کا، جس میں اہم کردار ہے کہ اس نے افراد کی جو صلاحیتیں ہیں ان کی سمت کو درست کر دیا ہے۔ جتنے بھی معاشرے کے افراد ہیں ان کی جو صلاحیتیں ہیں ان کو زنگ نہیں لگنے دیا، ان کو بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ ان کو مفید کاموں میں استعمال کرنے کی، صرف کرنے کی دعوت دی ہے۔ مانگ کر کمانا اس عمل سے روکا ہے، کیونکہ اس سے صلاحیتوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ تو فعلی پن اختیار کر لینا، اس سے بھی صلاحیتوں کو زنگ لگ جاتا ہے، صلاحیتیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ تو ایسی چیزوں سے پیدائش دولت کے حوالے سے عدل کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ ایسی چیزیں اختیار نہ کی جائیں، بلکہ اپنی صلاحیتوں کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے ان کا استعمال کرنا چاہیے۔ ایسے ہی رزق حلال کا اصول دیا ہے عدل نے کہ انسان جو ہے وہ رزق حلال کمائے، رزق حلال کے لیے جد و جہد کرے، اور رزق حرام سے بچے۔ کیونکہ رزق حلال کمائے گا تو ایک مثبت اور ایک مفید تعمیری سوچ پیدا ہوگی، اور جس کی وجہ سے پیدائش کا جو عمل ہے دولت کا وہ بھی تیز ہو جائے گا، اور انسان بہت سے مفاسد سے بچ جائے گا۔ تو اس لیے رزق حلال کا اصول دیا ہے عدل نے۔ ایسے ہی اکتساب مال کے جتنے بھی حرام طریقے ہیں ان کو منع کیا گیا ہے، یعنی عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اکتساب مال کے جتنے حرام طریقے ہیں سب کو چھوڑ دیا جائے۔ منشیات حرام طریقہ ہے، سود خوری حرام طریقہ ہے، جوا حرام طریقہ ہے، رشوت، چوری، ذخیرہ اندوزی، اور اس طریقے سے کسی کی جو ہے عصمت فروشی، ناچ گانا، اس طرح کے جو کام ہیں یہ حرام ہیں، ان کے ذریعے حرام روزی کمائی جاتی ہے۔ تو عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اس طرح کا اکتساب مال نہ کیا جائے جو حرام ذرائع سے کمایا گیا ہو۔ تو یہ عدل کا تقاضا ہے اکتساب دولت اور پیدائش دولت کے حوالے سے۔ ایسے ہی جو ضرر سے اور غرر سے روزی کمانا، اس سے بھی ممانعت کی گئی ہے۔ کسی کی مال و دولت کو زبردستی چھین لینا تو اس طرح سے بھی منع کیا گیا ہے۔ ایسے ہی کسی کی غلامی اختیار کر کے روزی کمانا، اس سے بھی منع کیا گیا ہے، کیونکہ اس سے انسانی شرافت کو نقصان پہنچتا ہے، انسانی شرافت پر دھبا لگتا ہے، تو اس طریقے سے منع کیا گیا ہے۔ تو عدل کا تقاضا یہ ہے کہ حلال کمایا جائے، حرام سے بچا جائے، بس یہ عدل کا تقاضا ہے پیدائش دولت کے حوالے سے۔ اب ہم دیکھتے ہیں تقسیم دولت میں عدل کا کیا تقاضا ہے۔
تو چلیے اب ہم دیکھتے ہیں تقسیم دولت میں عدل کا کیا کردار ہے۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ تقسیم دولت میں چونکہ تقسیم میں ایک معاوضہ بھی آتا ہے، کسی سے اگر کسی شخص کی کوئی سروس لیں، اس سے کوئی خدمت کروائیں تو اس کا معاوضہ اس کو دینا، یہ تقسیم دولت میں عدل کا اہم کردار ہے کہ بالخصوص جو مزدور ہیں ان سے اگر آپ نے کوئی مزدوری کروائی ہے تو ان کو ان کا حق دینا، ان کا معاوضہ دینا، یہ عدل کا تقاضا ہے، اور اس میں تاخیر نہ کرنا اور جو شرط کے مطابق طے ہوا ہے وہ پورا ادا کرنا، یہ عدل کا تقاضا ہے، یعنی کسی کی خدمت کا منصفانہ معاوضہ دینا، یہ عدل کا تقاضا ہے۔ ایسے ہی تقسیم دولت میں یا تقسیم دولت کو جو چیز نقصان پہنچاتی ہے، عدل کا تقاضا ہے کہ اس سے منع کر دیا جائے۔ تو ارتکاز دولت جو ہے یہ سخت ناپسندیدہ چیز ہے، دولت کو جمع کر کے رکھنا اور اس کو جوڑ کے رکھنا، تقسیم نہ کرنا، خرچ نہ کرنا، اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو یہ عدل کا تقاضا ہے کہ ارتکاز دولت نہ کیا جائے۔ ایسے ہی عدل کا تقاضا ہے کہ اپنی معاشی ضرورتوں کو اپنی جائز حدود میں رہ کر پورا کیا جائے، یعنی جتنی آمدنی ہے اس کے اعتبار سے اپنی معاشی اور جائز ضرورتوں کو پورا کیا جائے۔ عیاشیانہ زندگی اور ایسے ہی کوئی ایسی زندگی، ایسا طرز اختیار کرنا اور کوئی ایسی ضروریات پیدا کر لینا جن سے حلال آمدنی سے جو فرمائش ہے وہ پوری نہ ہو سکے، ایسی ضروریات سے منع کیا گیا ہے۔ ہاں، جتنی جائز آمدن میں آپ کی جائز حدود کے اندر رہتے ہوئے جو ضروریات پوری ہو سکتی ہیں ان کو پورا کیا جائے، اور باقی جو آپ کے پاس بچتا ہے وہ تقسیم کر دیا جائے، خرچ کر دیا جائے تاکہ دولت کی گردش رہے، یہ عدل کا تقاضا ہے۔ ایسے ہی اسلام نے انفاق فی سبیل اللہ کا حکم بھی دیا ہے کہ جب آپ کی جائز ضروریات جو پوری ہو جاتی ہیں اور آپ کے پاس کچھ نہ کچھ جو بچ جاتا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا جائے۔ کچھ تو زکوٰۃ کی صورت میں ہو جاتا ہے، کچھ جو ہے نفلی صدقات کی صورت میں ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے جو بھی مال بچ جاتا ہے پھر وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی تلقین کی گئی ہے، اور عدل کا تقاضا بھی یہی ہے تاکہ ایک معاشی عدل معاشرے میں قائم رہے، ورنہ دولت چند ہاتھوں میں بند ہو کے رہ جائے گی اور چند ہاتھوں میں جمع ہو جائے گی، اور بس جو غریب ہے پھر وہ غریب سے غریب ہوتا چلا جائے گا اور امیر سے امیر تر ہوتا چلا جائے گا۔ تو دولت کی گردش کو برقرار رکھنے کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے کہ باقی جو مال بچ جائے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا جائے۔ ایسے ہی ایک اور پوائنٹ ہے کہ بعض دفعہ ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ ناداروں کو کوئی نہیں دیتا، تو پھر حکومت جو ہے اہل ثروت مالدار لوگوں سے کچھ رقم لے کر وہ ناداروں کی معاشی حالت کو بہتر کرے گی اور ان سے رقم لے کر غریبوں کو دے دے گی تاکہ وہ بھی اپنی معاشی حالت کو بہتر بنا سکیں۔ یہ بھی عدل کا تقاضا ہے کہ حکومت کو ایسا کر لینا چاہیے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں تبادلہ دولت میں عدل کا کیا کردار ہے۔ تو تبادلہ دولت کے سلسلہ میں اسلام نے عدل کے اصول کو بڑی اہمیت دی ہے، اور سب سے پہلا اصول یہ قرار پایا ہے کہ جو باہمی لین دین کرنے والے ہیں ان کی رضامندی ضروری ہے۔ میں اگر کوئی چیز بیچ رہا ہوں تو بیچنے میں میری رضامندی ہو، کوئی اگر خرید رہا ہے تو خریدنے میں اس کی رضامندی ہو، باہمی رضامندی ضروری چیز ہے۔ کہ تبادلہ دولت ہو رہا ہے نا، میرا مال اس کے پاس جا رہا ہے، اس کا میرے پاس آ رہا ہے، تو تبادلہ دولت ہے۔ تو تبادلہ دولت میں عدل کا پہلا اصول ہے کہ باہم رضامند ہوں دونوں، بیچنے والا بھی اور خریدنے والا بھی۔ اور ہاں، دوسرا اصول یہ ہے کہ فریقین میں جو لڑائی جھگڑے اور تنازعات پیدا کرنے والی چیزیں ہیں عدل نے ان کو منع کر دیا ہے۔ وہ چیزیں کون سی ہیں؟ جیسے سود ہے، اس میں لڑائی کا اندیشہ ہے، ایسے ہی قمار بازی ہے، جوئے بازی ہے، اس میں لڑائی کا اندیشہ ہے، دھوکہ فریب ہے، اس میں لڑائی کا اندیشہ ہے۔ تو ایسی چیزیں جو تبادلہ دولت میں کل کو لڑائی کروا سکتی ہیں، تو ایسی چیزوں سے عدل نے منع کر دیا ہے تاکہ دونوں کے درمیان میں رضامندی برقرار رہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ صرف دولت میں عدل کا کیا کردار ہے۔ تو سب سے پہلا اصول عدل کا صرف دولت میں میانہ روی کا ہے کہ شریعت نے میانہ روی پر، کفایت شعاری پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہم نے پیچھے بھی پڑھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میانہ روی اختیار کی کبھی بھی وہ تنگ دست نہیں ہوگا۔
تو میانہ روی سے مطلب کفایت شعری میانہ روی سے مراد کیا ہے؟ تو اس سے مراد آسان الفاظ میں یہی ہے کہ جو اپنی جائز حاجات ہیں، جائز حدود ہیں، بس ان کے اندر رہ کر اپنی ضروریات کو پورا کیا جائے، ناجائز خواہشات کے پیچھے نہ پڑا جائے، ورنہ پھر وہ کبھی بھی پوری نہیں ہوتی۔ تو صرف دولت میں پہلا اصول کفایت شعری کا ہے، میانہ روی کا ہے کہ کفایت شعری اور میانہ روی اپنائی جائے، یہ عدل کا تقاضا ہے۔ ایسے ہی دوسرا پوائنٹ ہے اسراف اور تبذیر سے بچا جائے، کہ اپنے وسائل کا، اپنی دولت کا بے جا استعمال اور بے دریغ استعمال نہیں کرنی چاہیے، اپنی دولت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنی دولت کو اور اپنے وسائل کو اصل کام ہیں ان میں خرچ کیا جانا چاہیے، اپنی جو ضروریات ہیں ان میں خرچ کرے، صرف نمائش کے لیے، فخر کے لیے اور ریا کے لیے، دکھلاوے کے لیے، فسق و فجور جیسے کاموں کے لیے اس طرح کی چیزوں میں اپنی دولت کو خرچ نہیں کرنا چاہیے، عیش و عشرت میں نہیں پڑنا چاہیے، ہاں بلکہ سادگی والی زندگی اور میانہ روی والی زندگی گزارے اور اس پر اپنی دولت کو خرچ کرے، فضول خرچی نہ کرے، اسراف اور تبذیر سے بچتا رہے۔ تو یہ ایک عدل کا تقاضا ہے صرف دولت میں۔ ایسے ہی بخل کی مذمت کی گئی ہے کہ عدل کا تقاضا ہے کہ بالکل بخیل بھی نہ بنا جائے کہ بس مال و دولت کو جمع کر کے رکھنا شروع کر دیا اور خرچ ہی نہیں کرتے۔ ایسے مال پر پھر اللہ تعالیٰ کی لعنت بھی آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے سخت وعید بھی نازل فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو مال و دولت کو جوڑ کر رکھتے ہیں اور ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، تو ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب کی جو ہے نا خبر ہے۔ تو اس لیے پھر بخل کی مذمت ہے کہ اتنا بھی جوڑ کے نہیں رکھنا چاہیے کہ بس جو حرکت ہے دولت کی وہ رک جائے، جمود پیدا ہو جائے، اس طرح بھی نہیں، چونکہ بخل سے یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ ذاتی جو احتیاجات ہیں، جو ضروریات ہیں، ان کے بعد جو بچ جانے والا مال ہے وہ مستحقین میں، ضرورت مندوں میں، حاجت مندوں میں خرچ کر دیا جائے، ان کی ضروریات کو پورا کر دیا جائے، اور تاکہ گردش دولت رہے اور دولت حرکت میں رہے، ایک دوسرے کے پاس جاتی آتی رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کے مال میں زیادہ سے زیادہ برکت عطا فرمائیں گے۔ تو یہ صرف دولت میں عدل کا کردار ہے۔ اگر کوئی اسراف اور تبذیر کرے گا، بخیل بن کے بیٹھ جائے گا اور ذاتی ضروریات پورے ہونے کے بعد جو مال بچ گیا وہ خرچ نہیں کرے گا، تو پھر وہ عدل کے تقاضوں پر پورا نہیں اتر رہا۔ تو ہم نے پیدائش دولت میں، صرف دولت میں، تقسیم دولت میں، تبادلہ دولت میں دیکھ لیا ہے کہ عدل کا کیا کردار ہے۔ تو لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے معاشی عدل جو کہ ایک قسم ہے عدل کی، اس کے حوالے سے گفتگو کی ہے، اور معاشی عدل میں ہم نے پیدائش دولت میں عدل کا کردار دیکھا، صرف دولت میں عدل کا کردار، اور تقسیم دولت میں اور انتقال دولت میں ہم نے عدل کا کردار دیکھا ہے۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو یہی ایک سوال کہ جی عدل و احسان کے قرآنی تصور کی وضاحت کریں، تو عدل کی وضاحت ہم نے کر لی ہے، احسان کی انشاءاللہ آئندہ چل کر کریں گے، اور ان کے معاشی اثرات بیان کریں، تو عدل کے جو معاشی اثرات ہیں ان پر ہم نے گفتگو کر لی ہے۔ ایسے ہی عدل و انصاف معاشی دائرہ میں اس پر نوٹ لکھیں، تو اب آپ اس پر نوٹ لکھ سکتے ہیں۔ قرآنی تصور کی اس کی وضاحت کریں گے، اور جو ہم نے پیدائش دولت، صرف دولت، تقسیم دولت، تبادلہ دولت میں عدل کا کردار دیکھا ہے، یہ ساری تفصیلات اس سوال کے جواب میں آ جائیں گی۔ تو اگلے سبق نمبر 42 میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے چلیں گے، اور جیسا کہ ہمارا اسلام کے معاشی اقدار کا ایک تسلسل چل رہا ہے، ایک سلسلہ چل رہا ہے، تو اسی سلسلے کی ایک اور اگلی کڑی احسان ہے، اس پر انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں گفتگو کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقی نصیب فرمائے۔